فانی، دیکھا یہ واپسی میں کہ غم کا اثر نہیں، میں نے کہا کہ شاد رکھے رب العالمین، شہزادہ خیریت سے ہے بادشاہ دی، فرمایا وہ مریض جہاں سے گزر گیا، لڑکے کہاں دے کے آیا، لڑکے کہاں دے کے آیا، پوچھا کہ پہلے رنج تھا اب کیوں نہیں ملال، بولے ہمارے بیت نبی کا یہی ہے حال، غم کا زمین نزول بنا کرتے ہیں خیال، نازل وہ ہو گئی تو کیا شکر ذوالجلال، تسلیم کی سراہنا رضا کبریا کی ہو، بندے کا دخل کیا جو مشیت خدا کی ہو، بندے کا دخل کیا جو مشیت خدا کی ہو، معصوم کی قضائے الہی پچی نظر، کیوں کرنا ہو حسین سے ساگر کے تیر جگر، ہے آشکار قیمت شبیر نامات، پردیس میں لٹا دیا آباد اپنا گھر، راہ خدا میں دل کو سنبھالا امام نے، اور آزبا ہو گیا آنکھوں کے سامنے، اور آزبا ہو گیا آنکھوں کے سامنے، باپ کے ناک کے گر کو نہ آیا کبھی غزہ، تابع خدا کے حکم کا تھا سرور عرب، کرتا تھا صبر ناصر دین حبیب رب، دیتا تھا صدمے آپ منصور بے ادب، فرعون عصر پھر گیا فخر قدیم سے، کینہ تھا سنگ سخت کو در یتیم سے، کینہ تھا سنگ سخت کو در یتیم سے، لیکن اس کو شام و سحر فکر قتل شام، جلتا تھا آفتاب امام سے روسیا، تھی آرزو کے خانے حیدر و پھر تباہ، ہو بے امام قادر سلطان دی پناہ، سادات مبتلائے بلائے عظیم ہو، جعفر و ختم موسیٰ قادر یتیم ہو، جعفر و ختم موسیٰ قادر یتیم ہو، منظور تھی دمار، بغداد نے عراق میں آخر طلب کیا، کرتا رہا اراد قتل شہ مدعا، اجاز تازہ دیکھ کے کر دیتا تھا رہا، تیبے ستم نکالتا تھا جب نیام سے، چل سکتا تھا نظر دعائے امام سے، چل سکتا تھا نظر دعائے امام سے، کتھا کیا مہمان میرا ہے گلشن باقر کنو نہار، منصور کا بھی ترک وفا میں وہی تھا، جیسے یزید و ابن زیاد زبون کے ساتھ کس طرح ظالموں نے ستایا حسین کو، لوٹا بلا کے گھر سے شہ مشرقین کو، لوٹا بلا کے گھر سے شہ مشرقین کو، حق کے ولی کا دشمن جانی تھا روسیان، سب آفتوں سے بچ کے وطن میں جمائشہ، وہ ظلم ہو گیا کہ مدینہ ہوا تباہ، انگور میں امام کو دلوایا زینا، انگور میں امام کو دلوایا زینا، جب حال ہو گیا سرسبز باغ دی کا پامال ہو گیا، سرسبز باغ دی کا پامال ہو گیا، اللهم صل علی محمد
عبداللہ حسین. جا کے پھیلاؤں میرا تو دیتا ہے بے سوال مجھے تو دیتا ہے بے سوال مجھے. جو تجھے دینا ہو بے طلب دے دے فقیر نہیں حالت سوال مجھے. ہائے 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 یا عبداللہ حسین. ہائے ہائے برس سے گرتا ہوں مدد کا حسین کہتے تھے پروردگار یا عبداللہ حسین. ہائے 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 کے قتل کرے کے بعد کے ساتھ مجھے قتل کر دے کے بعد کے ساتھ مجھے مثال بدل جو ابن علی جو باغے رسالت لٹا چکا بھائی کی اور باقی دولت لٹا چکا پونجی حرم کی اپنی بذات لٹا چکا سب برائے باقی کوئی شہیدوں کے دفتر میں اب نہیں جو عابد مریض کوئی گھر کھڑے تھے فوج میں شاہ فلک میں خار جو آئی چار سمت سے پھر فوج بچیار دیکھا کہ ہے نیام میں حیدر کی زلف خار جو رکھوی ارے قبر لگا رکھوی ارے قبر لگا خدا
جو پڑتی ہے تلوار دم بدم مارے نہ دم جو تن سے ہو 100 بار سر خلاب راحت کے دکھ سمجھ کے رائے خدا میں راحت کے دکھ سمجھ کے رائے خدا میں مصیبت کے واسطے یہ سب بول ہے محمد کے واسطے سب کو بول ہے محمد کے واسطے مجھ کو نہ قتل ہونے کا غم ہے نہ کچھ ملال گھر کی ہے اپنا فکر نہ بچوں کا ہے خیال جانا قریب ہے سوئے دربار ذوالجلال یہ فکر ہے کہ دیکھے ہوتا ہے کیا فکر ہے کہ دیکھے ہوتا ہے کیا سل بھی تر تھراتے ہیں اس بارگاہ میں کیا نظر لے کے جاؤ جناب الہ کیا نظر لے کے جاؤ جناب الہ یہ کہتے تھے کہ سر پر لگی تیغ آفتاب نیزہ سینہ کا ہو گیا سینے کے وار پار گرنے لگے جو زین سے امام فلک میں خار بیٹھا زمین بھگے کے گھٹا کرا بیٹھا زمین بھگے کے گھٹا کرا جگر پکڑ کے بدل دو علم گرے سمجھا گیا نہ خط پاشائے سمجھا گیا نہ خط پاشائے بڑھ کے پھینکنے پسرے ساتھ کو خبر گھوڑے سے گر پڑا اسد اللہ کا پسر بشاشوں کے شمر سے بولا وہ خیر سر جا جلد جا نبی کے نواسے کو پا جلد جا نبی کے نواسے کو پا لے جا ہو دلاوری کا تیری شہر شہر میں حجر و کہتے جو بلائے حسین حجر وہ کہتے جو بلائے حسین خنجر پکڑ کے شمر چلا آستی چڑھا بولا یہ ابن سعد کے پھولی بھی ساجاد دونوں لئی دلاشے سرور کے پاس آئے پیروں سے فاطمہ نے صدا دی کیا پیروں سے فاطمہ نے صدا دی کیا خنجر لیے ہوئے ستمی جاد آئے ہیں شوق حسین جبا کو جلانا شوق حسین جبا کو جلانا ظلم کرتے تھے جو شے پر بانی شرمار مار کام جاتی تھی شرانی کام جاتی
तमाशे सितमगार क्यों तमाशे सितमगार प्यासे पर तीरों की बौछार आज़न बिल्ला ना कोई जाना गमखार आज़न बिल्ला जालिम पुकार आज़न बिल्ला जालिम पुकार आज़न बिल्ला रुतबे का किसी को ना शनासा देखा प्यास से कौन का प्यासा देखा से कौन का प्यासा देखा बारी हुए जब प्यास बेहोशमार आखिर उलम्र किया प्यास में रोकर ये कलाम यूहन्ना मेरे कत्ल पक है चूनो साथ प्यासे 300 बरस के काम तमाम 300 बरस के काम तमाम कोई प्यासों में बाकी नहीं मैं तन्हा हूँ चाव पानी न मुझे चाव न प्यासा चाव पानी न मुझे चाव न प्यासा पढ़ते बता सब कमादारों के तीरों दिल शबीर गिर लाच बीत जरा कबला लाच बीत जरा कबला के बेहोश गिरे जब शहदी घोड़े से हाथी को प्राश मिले घोड़े से को प्राश मिले घोड़े से आया गुस्से में कलीशा के वो बदख्तर खात में खैचे खंजर बेअदब ने जो ये छाना के चढ़े सीने पर चुप कैसे बोले के डैश मिटाए चुप कैसे बोले के डैश मिटाए दुनिया में मेरे बाद तुझे रहना है तुझे को अपने दीवा के लिए कहना है अपने दीवा के लिए कहना है बेटी की 3 बरस की है सकीना मेरिया तू इसको तमाचेना लगाना गुमराह रोएना गुरकना ना डराना लिल्ला से पाला काले में गवा से पाला काले में गवा लगती मेरे सीने की वो सोने वाली अब साथ माता मेरे होने वाले साथ माता मेरे होने वाले शेर बोला कि सकीना को बहुत चाहते हो शह ने फरमाया कि आसुब है प्यारे मुझको संग दिल बोला तो बस खैर तुम कुछ ना कहो मैंने सुंदर लगी ना किसी बारी ना करो सुंदर लगी ना किसी बारी ना करो तमाम
میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا جہاں کہ اپنی ذات کو ایکشن دوں. اے محمد و آل محمد میں نے تم کو خلق کیا. میری ذات باری نے کلم کلا یہ اعلان کر دیا, بتا دیا کہ میں اپنا تعارف کروانے کے لیے, اپنی پہچان کروانے کے لیے, اپنی معرفت کے لیے میں نے محمد اور محمد کو مولا کائنات کو خلق فرمایا. اور اسی لیے باری تعالیٰ نے ان کو اپنے تمام صفات کا مظہر عطا بنایا. مولا کائنات کے ساتھ قائم کیا جاتا ہے, لیکن جو صفات علی کی ذات میں ہے وہ فاطمہ میں ہے. مگر حقوق کا مطلب صحیح نہیں ہوگا. تو ماننا یہ ہے کہ جو علی میں صفاتوں کا کمالات ہیں وہ فاطمہ میں ہے. ابھی بدلا دیا اللہ نے کہ وہ علی جو کائنات کا مشکل کشا ہے, اور مشکل کشا کی مشکل کشا فاطمہ سے ہے. علی نے بتلا دیا کہ میری دوسرے دن بیاہ ہو گئے کے گھر آئے, دوسرے دن آئے اور مولا کائنات سے پوچھا یا علی آپ نے فاطمہ کو کیسے پایا؟ مولا کائنات نے فرمایا میں نے فاطمہ کو اپنی عبادتوں میں مددگار پایا. مشکل اور میرے دادا کہ ہم کائنات کے لیے مخلوق خدا کے لیے حجت ہے, اور ہماری حجت ہماری جنت
معجزات آپ کو موجود ہیں۔ اللہ کی تعارف کروانے کے لیے اللہ نے تعارف کا واحد ذریعہ ایک ہی نماز، کیونکہ کسی بھی صفات کا اظہار ہو رہا ہے تو مولا کائنات صاف صاف کہ میں نے اللہ کی ذات کی عطا سے یہ کام کیا۔ لیکن باقی تعالیٰ کو پہچان مانا تھا تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ نہ میں جنت کی خواہش میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں، بلکہ میں اللہ کو سزا مارے عبادت کرتا ہوں، اس لیے میں اس کے آگے جھک جاؤں۔ سمجھے حسین نارے و جنہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جنت تو جنت کی خواہش جہنم کا خوف کیوں کر ہوگا؟ اس کی بیٹی جنت کے سردار ہے، اس کی زوجہ جنت کی مالکہ ہے، خاتون جنت ہے۔ تو آپ بتائیے کہ مولا کائنات ذات کو پہچانوانا نہ اللہ کی ذات کو، تو کہا مالک میں تجھے سزاوار عبادت پاتا ہوں، اس لیے میں جھک جاتا ہوں۔ یہ درس ہمارے لیے امام نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت جنت کی خواہش مت کرو، جہنم کے خوف سے مت کرو، اللہ کو ہماری عبادت جان کے اس کے آگے کھڑے ہو حل کرنے کے آدمی۔ اسی لیے تو مولا کائنات نے مدیر کے موقع پر نہیں کہا اس کو گرفت کعبہ نہیں کہا، حالانکہ وہ نبی جس نے سارا دین پہنچایا تفصیل اللہ کی آیت کا انداز بدلا یہ نہ پہنچایا تو پورا کچھ نہیں پہنچا، اور سب چھوڑ کر آپ کی خصوصیت مجلس کی طرف آپ کی خدمت کرنا ہے۔ تو مولا کے اعلان ولایت کے بغیر نہ دین مکمل ہو رہا تھا، نہ نعمتیں تمام ہو رہی تھی، نہ خدا دین سے حاصل ہو رہا تھا۔ بلکہ اگر نہیں سنایا تو نبوت کی رسالت ختم ہو گئی۔ کیا کہا خدا نے؟ اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا کام رسالت نے کوئی کام ہی انجام نہیں کیا۔ اتنے کام اتنی باتیں انجام دینے کے بعد یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں۔ اس وقت جب منکم تو مولا و فہدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجد پر جاؤں یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجد پر جاؤں۔ اگر علی ولی علی مرتضیٰ ایسے موقع پر کہتے جب آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اليوم یعنی آج کے دن جب الف لام آتا ہے الیوم قرآن میں کہیں گی اسلام کی اضافت ہوتی ہے تو خاص طرف اشارہ ہوتا ہے، ورنہ یوم سے مراد دن ہے۔ جیسا اللہ نے رسول نے کہا یوم نندوق کل ناصب ایمانہ، اس دن ہر انسان اپنے ایمان کے ساتھ صحیح ہو۔ تو
یوم کا مطلب قیامت کا دن، ہر یوم کا مطلب حدیث کا دن. آج مکمل ہوا، آج نعمتیں تمام ہوئی، آج خدا دین سے راضی ہوا. صلوات بھیجو. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. اگر نبی اس وقت کہتے اس کو رب کعبہ کی قدم ہے کامیاب کامران ہوا تو کوئی امید نہیں اٹھا سکتا تھا کہ علی نے غلط موقع پر کام میں کامیاب. حالانکہ کامیابی خیبر میں بھی ہوئی ہے. فتح خیبر علی کے بغیر نہیں ہو رہا تھا. فتح خیبر علمگیر کا پتھر میں گاڑ کے گھر سے پوچھ کو گھر کے کام کوئی نہیں کر سکتا. اندر میں کل ایمان کل کفر کے مقابلے جا اور اس کی ضرورت ایک ضرورت جو ہمیں بندہ سمجھنے کی بات تو نہیں کہتے میں کامیاب ہوتا ہوں کوئی نہیں ہوتا. علی نے غلط موقع پر کہا نہیں. علی نے کہا جب سجدہ معبود میں تھے اور سر پر زہر بری تلوار یقین تو وہ میں ڈوبی ہوئی کشتی نجات کہہ رہی تھی وہ سو دن کعبہ کہ میں نے خدا کی قدم میں آج کامیاب بتائے کہ میں اپنا مقصد حیات پورا کر کے جا رہا ہوں. مقصد حیات اللہ کو پہچانوانا تھا. لیکن تو پھر سب قبلہ نے فرمایا کہ ایسا بندہ ہے جسے لم یزلی کہتے ہیں. اب تو معبود کے رشتے کو سلوات بھیجنا کیا ہے. اب تو معبود کا رشتہ اللہ کی بات ہوتا ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی کی کامیابی اللہ کی عبادت میں. کہہ رہے ہیں میں تجھے قابل عبادت جانتا ہوں کبھی تو میں تیری عبادت کرتا ہوں. اب جانے گے امیر المومنین کو امیر المومنین کی نگاہ میں تو اللہ قابل عبادت ہے تو کیا مومنین کی نگاہ میں اللہ قابل عبادت ہونا چاہیے. اگر کوئی سجدے سے نماز سے اعراض کر رہا نہیں کر رہا تو ہے وہ اللہ سے موقع اور انسان سوائے عبادت کے میں نے دن اور اس کو پیدا نہیں کیا اور کر رہے اس کا عالم ہے. جب دیکھا تو واٹس ایپ پہ ایک مسجد میں نماز ہو رہی ہے 10-11 آدمی اور اوپر ٹائٹل میں لکھا ہوا ہے رمضان چلا گیا مہمان چلے گئے. مسجد عبادت گزاروں سے سمے کھڑی گئی الوداعی کے نام کی. اس کے بعد 8-9 افراد کھڑے میں جانتا ہوں کہ ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ اس نے اچھا کیا برا ہے کیونکہ اللہ خدا ان کو بڑی رحمت کرے. آمین. تو ان کو لوگوں نے کہا طاہر صاحب کا انداز الگ تھا. طاہر ضروری شاید 500 پیسہ نوجوانی کا زمانہ تھا. وہ خالی رہنا خیرات
اور وکالت جیسے کرتے ہیں اس انداز کی بجائے علی کی ولایت کو علی کی محمد کو ثابت کرتے ہیں. لیکن اگر صاحب اس کے بعد آتے تو یقین جانیے جتنا میں کر ضروری صاحب دیتے تھے اس کا دل سننا میں کر وہ ایک کوشش بڑا باپ آگے تک میں ضروری سے ہمارے ان کے ہونے کا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آج بشر میں دفن کیا ہمارے کو تو اور ساری زندگی علی کی ولایت اور امامت کو ثابت کرنے میں لیکن اگر آپ سے لوگوں نے کہا آپ جو ہے یہاں کی عورتیں پردہ نہیں کرتی اور نوجوان نماز نہیں پڑھتے پھر آپ توجہ دیجیے صبح پڑھے اس کے عنوان مجلس جو آئے تھی وہ پڑھے اس کے پہلی بات یہی کہیں کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ حیدرآباد کے کچھ بڑے سب نے بڑے حیدرآباد کے کچھ نوجوان نماز نہیں پڑھتے نماز کی طرف رحمت دلائیے اہمیت دلانے کے لیے تو بہت سی بات ہے لیکن صرف ایک بات کہتا ہوں میں کہ وہ مومن اور شیعہ اور ہی نہیں ہو سکتا جو نماز نہ پڑھتا تلوار دے مومن اور شیعہ علی وزادار حسین وہ ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے جو نماز گزار میں ہو اور ہزار حسین میں خون بھی پاتا ہو ہم بھی لگاتا ہو زنجیر بھی کھاتا ہو وہیں سب کہہ کے گزر گئے میں ان سینوں کو بوسا دیتا ہوں جن کے سینوں سے مظلوم حسین کے غم میں خون کرتا سروں کو بوسا سروں کو سلام ان کے سروں سے خون بہتا ان کی خوش کو سلام ان کی خوش سے خون بہتا ہے حسین کی مارے حسین کی اللہ اس کے بعد کہا اور میں یہی بات دوہراؤں گا جو میں نے نوجوانوں کے لیے کہا کہ وہ مومنوں ادادار ہو ہی نہیں سکتا جو نماز عورتوں کے لیے کہا گیا پڑھنے کو تو کہا میں سمجھتا ہوں کی کہیں تو ہو ہی نہیں سکتی جو پڑھتا ہے جو زینب کی بے حیائی پر ہوتی ہے اور اگر وہ پردہ نہیں کرتی تو اس کا رونا بیکار ہے رونا بیکار ہے پردہ عورت کی زینت ہے جہاں پہ بال اور جسم کے آزاد نہ گزر نہ پڑ جاؤ انتہا میں نے گزشتہ مجلس میں چوکے ماں کے تعلق سے کہا تھا بچپن میں آپ کی بات اردو کے لیے جاتی تھی کہ آپ دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھے جب تک کہ نماز پڑھنا آ جاتی اور تبدیل کے بعد جب سنتے تھے تو جب امام حسین سے کہا دو رات ہوں شاید جو غصہ بجتے نہیں تھے ان کو معلوم ہوتا ہے تو بنا رہا ہوں یہ لگے گا چار نہیں بنائے گا بول تو ہو رہے نئی بات کام نہیں میں جو ہے اللہ پتہ ہوا وہ علی کی نیزے سے علم سے ہٹ گیا اللہ میرا گھر گیا اس کے بعد بجا کے کہوں
کیا کہنے زمین پر تو ہے معلوم دار وہ نمازی ہو جو علی پر روتا ہے، اس بچے میں درد لگنے کے بعد یہ تاجہ کرو جینا کہ اس کو حق ہے کہ اللہ کی عبادت سے منحرف ہو جائے. اگر اللہ کی عبادت خالی صرف نماز و روزہ ہے، لیکن زندگی کا ہر عمل ایسا ہو جو خوشنودی خدا کا باعث بنے، وہ عبادت میں شمار ہو. چنانچہ آپ کے اور ہمارے پاس امام محمد باقر علیہ السلام صحیح قلوبر ہیں، دو پہر کا وقت عرب کی گرمی جو عرب جان جو لوگ عربستان جا کے آئے ہیں عرب ممالک میں ان کو اندازہ ہوگا کہ وہاں کی گرمی کیا ہوگا. ویسی گرمی میں پانچ امام حالت ضعیفی میں کھیت کے بیچ میں کھیتی باڑی اپنے ہاتھوں سے کھیتی باڑی کر کے اجناس چکاتے تھے، اور وہ اجناس صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں ہوتا، وہ اجناس خلق کے خدا کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے ہوتا. کیونکہ مدینے میں ایک مرتبہ خیال آ گیا، ہر چیز مہنگی ہو گئی، بازار سے کھانے پینے کی چیزیں غائب ہو گئی، لوگ چوکانے لگے. پانچ امام نے کہا اپنے بیٹے چھٹے امام سے، بیٹا وہ گودام جہاں پر اناج رکھا ہوا اے مدینہ میں اعلان کر دو، جاؤ محمد باقر کے گھر، امام محمد باقر علیہ السلام آؤ اور آگے انسان لے جاؤ. تو کوئی غلام تھا، اس نے کہا پر بندے رسول اگر صبح دے دیے تو پھر ہم کیا کریں گے. امام نے کہا یہ جو اللہ یہ چیزیں جو دی ہے اللہ نے کیا صرف ہمارے لیے دیے ہے، یہ مخلوق ہے. امام کھیل کی باڑی ایک چاہنے والا وہاں سے گزرا، چلو سینہ پھیل کر ہو رہا تو کہا کیوں ہوگا، کہا مولا آپ اتنی صحیح سے یہ محنت کر رہے ہیں، اگر اس حالت میں آپ کو موت آ جائے. امام نے فرمایا میں خوش نصیب ہوں گا کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے میری موت ہو گئی. یہ بھی اللہ کی عبادت میں شمار ہوگا. محنت کرنا ابھی جانے کے ابھی کوئی آئے کوئی برائی نہیں ہے، ہمیشہ کوشش کرو صدقہ دو. تم صدقہ دینے سے تمہاری موت بھی آئی ہے تو کل جائے. ایک بارات جا رہی تھی، لوگ جھوم کر رہے تھے بارات میں بھروانے لوگ اتنے خوش ہیں. کل اسی دنیا کی میت میں لوگ رونے والے لوگ دوسرا دن تیسرا دن چوتھا دن سب نے آگے یہ کہا تھا اس کی بارات نہیں بلکہ اس کا جنازہ نکالو. کہاں ٹھیک ہے میں نے کہا تھا، لیکن اس کے گھر جاؤ، اس کی ماں سے پوچھو جب دولہا دلہن گھر کو آئے تو ماں نے کیا کیا. جو
امام نے یہ بھی کہا اٹھنے کے بعد کہا ذرا ہم دلہن عبداللہ کا کمرہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے امام نے ایک بات کہی ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں. جب تکیا اٹھا کے دیکھنا تو تم کو پتا چل جائے گا کیا ہوا. وہ لوگ آئے کی ماں سے پوچھا میں دلہا دلہن کی بتانا بھائی تو آپ نے لوگوں کے اندر آنے سے پہلے آپ نے کیا عمل کرا. کہا میں دونوں کا صدقہ اتار کے میں نے خیرات کیا. مولا نے کہا تھا کہ صدقہ دینے سے موت بھی کم سکتی. یہ حکم ہے کہ ہمیشہ جو ہے تمہارے پاس اس میں سے صرف وہ حصہ تمہارا ہی نہیں ہے میں دوسروں کا ان کو دیا کرو تمہاری زندگی میں برکت ہو. میرا نوشا کا کمرہ دیکھنا چاہتا کیوں امام نے کہا ہے ان سے کہو دیکھ لیا. امام نے کہا وہ بھی آئی وہ بھی آئے کرنے کے بعد اب جو تکیہ آتا ہے تو نیچے چھوٹا کالا جو مردہ ہو کے پڑا تو سب نے کہا بے شک سب دفتر لگا آگے کا مولا فرمایا کہ سرکار دینے سے موت کی اللہ نہیں گیا. اس لیے امام نے کہا اپنے غلام کو کسی کام سے ملا بہت دیر ہو گئی تو آپ فکر میں نکلے کہ اپنے کیا بات لگی کرتے ہیں. تو دیکھا بازار سے پہلے ایک درخت پہلے لوگ درخت کے بازو پورا چبوترا بناتے تھے لوگ میں آتے بیٹھتے تو غلام ہوا دیکھ کے سو گیا. امام نے اٹھایا نہیں. ہم جانتے تھے کہاں ہے کیا ہو رہا. ہم گھر سے پنکھا لے کے گئے گھرانے امام پنکھا چلنے لگے جو ٹھنڈی ہوا لگی اور ہاتھ کھلا پکانے لگا. کہیں میں تجھے خدا کی میں آزاد اللہ سوچیا غلام کی غلطی. جب کیا لوگوں نے پوچھا مولا اپنے اس کو ادا کرنے کا تمہیں دیکھا وہ کیسا کام رہا تھا. حالانکہ یہ کیفیت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے بعد ہونی چاہیے. ڈر نہیں میں کچھ نہیں کروں خدا کی راہ میں اللہ کرنا. سن کہ رات آرام کے لیے ایک کام تو کے بعد نکل جاؤ دیکھو تو جتنی برکتیں ملتی. ایک مرتبہ مولا نماز پڑھ کے بیٹھے لوگ چلے گئے پھر آ کر چلے گئے تو ایک شخص پہلی باتوں کو سن رہا مطلب گفتگو جو دعائیں تھی اللہ سے راز و نیاز مولا آپ یہ کیا کر رہے ہیں. اب میں دنیا سے تو آ رہا ہوں لیکن کچھ کھا کیا ہمارے شیوں سے کہتے ہو کہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک جو مسلح پر بیٹھا رہے گا رہے گا اس کی رزق میں دوری راجوں میں ترقی ہوگی. یہ وہ وقت ہے جس میں سونا حرام ہے. جب نماز فجر کا وقت ہوتا سورج نکالنے سو جائے گی
مطلب بولنے کا یہ ہے عبادت ہر انداز کی ہوتی ہے. اسلام بتائے کہ وہ وقت کون سا ہے کیونکہ نعمان بھی ثابت جو جب امام ہی کا شاگرد تھا وہ یہاں سے علم لے کے اپنے لوگوں میں گیا اپنی امامت کا علاج کر دیا. آج بھی حنفی مذہب کے ماننے والے ہیں ابو حنیفہ کو اپنا امام جانتے ہیں تو ابھی جانے کی وہ قیاس کے عمل کر رہا قیاس شیطان کا اشیاء ایسا نہیں ہے دماغ میں کچھ بھی کر دیا مولانا کا بلاؤ بلا کے بہت سی باتیں پوچھی لاجواب ہو گیا معاملے کوئی بتائے تفصیل میں کرنا ہے اس کے بعد اجازت ہو سلوات کا کام یہ سلوات نہیں ہے ہوئے جو ہمت افزائی کرنے والا سلوات پڑھنے سے اونگنے والوں کی نیند چل جاتی ہے پڑھنے والے کے ہوش و آواز اور بلند سلوات تو یہاں کے خیال سے بدلا کہ ایمان اور یقین میں کتنا پریشان ہو گیا یقین اور ایمان ہر وقت باطل میں شکا اور باطل میں کتنا فرق ہے کیونکہ استاد جانتا ہے شاگرد کتنے پانی میں جہاں سے پانی نہیں یہاں سے رکھنے والا ہے تو کچھ باتیں معاملے بتائی ہر بات ضروری بنا بدلا جانے لگا بہت تیار سے بدلا کا جو شیار ہے جو تیار کیا سے بدلا دیکھ والا کا وقت امام نے فرمایا چاروں پر جو ہاتھ سے دیکھا وہ باطل ہو جو ہاتھ سے دیکھا وہ ہاتھ ہوگا جو کان سے سنا وہ باطل سنائی بات غلط بھی ہو سکتی جھوٹی ہو سکتی آنکھ سے دیکھنے کے بعد یقین پھر پوچھا وہ کون سا وقت ہے جو نہ دن میں شمار ہوتا ہے نہ رات میں شمار ہوتا ہے تو جانتے ہیں کہ دن اور رات اور کیا ہوگا دن ختم ہوتے ہی رات ختم ہوتے دن نہ کرے وہ کون سا وقت ہے جو نہ دن میں شمار ہوتا ہے نہ رات کا مولا بتائیے امام نے کہا وہ وقت جنت کا وقت ہے اور وہ وقت ہے نماز فجر کے آغاز سے لے کے طلوع آفتاب تلاوت یعنی وہ وقت جب اذان ہوتی ہے تو اللہ جنت کی کھڑکی کو کھول دیتا ہے وہاں سے ہوا کیا محسوس کریے نماز پڑھنے کا آپ یقین مانیے کہ آپ کو ایک سب کی ٹھنڈک آ چلے گی خود کہہ سکتے ہیں کیا میں نے محسوس کیا اللہ نے کہا وہ جنت کا وقت ہے جس میں جنت کی آواز ہوتی ہے جو وہ وقت میں جانتا رہے گا اللہ اس کے دروازوں کو دروازے لیکن
مت نہیں کر پائے عزیزانے گرامی اللہ اکبر ایک مرتبہ بلایا دربار میں ایک تیر انداز آیا امام کو طلب کیا امام چھٹے امام کو نکال لیتے ہیں تو عزیزانے گرامی وہاں پر تیر اندازی چل رہی ہے امام نے فرمایا یہ آپ ہر علم سے ہر چیز سے واقف ہوں گے آپ ہی تیر اندازی کر کے بتائیے امام نے فرمایا کہ میں بوڑھا ہو گیا میرا ہاتھ پیر میں قوت نہیں ہے میں نہیں کر سکتا میرا بچہ ہی کام کر لے اس کو نہیں ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں ساتھ دیجیے کمان نشان بتا پورے پریشان ہو گئے پہلا تیر جو بیچ میں لگا نشان اس کے بعد دوسرا تیر اس کے پیچھے پہلوت ہو گیا تیسرا تیر اس کے پیچھے پہلوت 7 تیر ایسے کھڑے ہوئے ایک کے پیچھے ایک تو پریشان ہو گیا دربار میں ایسا کیا فضل ہے میں نے کیا بات کہا دیکھو ہمارے پاس وہ میرا پانی ہے 7 تیر ایک نشانے پر ایک جو دوسرے تیر انداز میں کہا ایک تیر لگانا بہت بڑی بات آپ ایسے ہی گھوڑا سواری کیا آپ کی گھوڑا سواری کیسے بتائیے آپ کا برا ہو جائے پہلے میں زبردستی گھوڑے پر جو نے جب وہ گھوڑا سواری کی امام نے کہا ابھی پانی گیا امام کا کیا ہو گیا امام لیٹنے کے بیٹھنے کے کام نہیں آئے کے باوجود امام کو زہر دیا گیا اور امام گزر گئے اور گاڑی کی خبر کے قریب امام چوتھے امام کے بعد دفن کیا گیا ابھی لاٹھی گرامی امام کو بھی ایسا زہر دیا گیا اب نہیں کرتا آپ کا بہت دے دیا امام کا عالم نے کہا ساتھ امام سے کہتے پانی جو مجھے پیار دیا ہے میرا کلیجہ بھوک رہا ہے میرا کلیجہ کٹ رہا ہے یہ کیا کرے دبا کے دل کلیجے کے ٹکڑے کوئی نہیں بڑھتا امام دور سے دنیا سے چلے گئے بڑا قیمتی اللہ کو دیا گیا اور کے بعد دفن کیا گیا عزیزان کے زمین لیکن ان کو خبروں میں بھی چین سے بڑے ہوئے زندگی میں تکلیف اللہ اکبر دیکھا ہوتا ہے آخر وقت پانی پلاتا ہے جانو برباد کا جھگڑا کے ہاتھ میں پانی ارے ان لوگوں کو دیتا لیکن ان لوگوں میں
ہمیں کوئی جلد بچوں کی آزاد جگہ
عامر رضوی، سید حیدر عباس رضوی، سید علی حیدر رضوی، سید علی اکبر رضوی، نام نساء بیگم، نگار سلطانہ، فاطمہ رضوی، رضا عادل نواز، فاطمہ زہرا، اور ایک مرتبہ تو ہے، ایک مرتبہ سن رہے ہیں تو ایک ضلع بڑے میں اللہ کی سکینہ علی مرزا حسین 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 ہو گئی جا پر پجپا، ہو گئی جا پر پجپا، دے دیا منصور نے ساتھ کو زیب شہر کی دنیا سے بڑا، شہر کی دنیا سے بڑا، جوے موسیقی کا یتیم کا سجدہ ہے بڑا، بڑا حضرت کو ملا ایک دم سہتے رہے ظلم جفا، سہتے رہے ظلم جفا، یتیم ہوتا ہے قمر سے تباہ، کرتے ہیں سب راہوں کو گواہ، کرتے ہیں سب راہوں کو گواہ، مدینہ لوٹا راہ نما بدل ہوا، راہ نما بدل ہوا، تیرا آقا چھوٹا کر گیا دنیا سے فدا، کر گیا دنیا سے فدا، حشر عالم میں وفا، ہو گئی جا
Thank you.